السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہمارے ان بیانات کو سننے والے گروپ میں جتنے بھائی اور بہنیں شامل ہیں، چاہے وہ کسی ملک میں رہتے ہوں، سب نے الحمدللہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں یقیناً لوٹی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی مہربانی سے عید الفطر منائی ہے۔ رب ذوالجلال اپنے فضل سے ہماری رمضان المبارک میں کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو کوتاہیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے۔ سب بھائیوں کو، بہنوں کو، سارے افراد خاندان کو ہماری طرف سے عید الفطر کی پرخلوص مبارکبادی پیش خدمت ہے، قبول فرمائیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا، اس روشنی میں عیدین کے موقع سے مبارکبادی دینا چاہیے۔ مبارکبادی دینے کا رواج رہا صحابہ کے دور میں، اور صحابہ ایسے الفاظ میں مبارکبادی دیتے تھے آپس میں، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، کہ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری طرف سے تمہاری طرف سے صالح الاعمال، تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے اور ہماری طرف سے جو کچھ اچھے کام ہم نے کیے ہیں ان سارے اعمال کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اور بعض لوگ مبارک کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے، وہ بھی صحیح ہے۔ تو عید الفطر کی پرخلوص مبارکبادی قرآن و حدیث کی روشنی میں بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا چاہیے۔ اور عید الفطر کے موقع سے بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں، گلے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیے، ہم نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو بات دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ عیدین کے موقع سے آپس میں وہ دشمن، رشتہ دار، بھائی، دوست جو کبھی ملنا نہیں چاہتے، ہاتھ سے ہاتھ ملانے جو تیار نہیں ہوتے، ویسے دوست بھی کبھی کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے عیدین کے موقع سے تو گلے مل لیتے ہیں۔ اور گلے ملنا معانقہ بہرحال سنت ہے، کسی بھی وقت میں ہو، بہرحال سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے تشریف لے آتے تو معانقہ فرماتے۔ اس حساب سے تو وہ حقیقی سنت یہی ہے کہ کوئی کسی جگہ جائے اور واپس جب آئے تو اس وقت میں معانقہ کرنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ ثابت ہے، صحابہ آپس میں معانقہ کیا کرتے تھے، گلے ملتے تھے۔ اس لیے اس کو اتنا زیادہ ایشو نہ بنایا جائے کہ ملنا جائز ہے ناجائز ہے، کون سی حدیث میں ہے، حلال ہے حرام ہے، غیر ضروری سوالات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ جب کسی سے آپ کا دل مل رہا ہے اور آپ کے ملنے سے سامنے والا خوش ہو رہا ہے، ضرور ملنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ ہاں، ضروری مت سمجھیے، ضروری سمجھیں گے تو پھر بدعت ہو جائے گا۔ باقی کوئی ملنے آ رہا ہے ضرور ملیے، اس کو اپنے دل سے قریب کیجیے، اور دلوں کے اندر جو کدورت اور جو خرابی اور جو برائی، حسد، جلن، کینہ، بغض جو پیدا ہوا یا جو پنپ رہا ہے، جو بڑھ رہا ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ گلے ملنا ہے۔ اس لیے ضرور بھی ضرور گلے ملیں۔ پھر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ عیدین کے موقع سے گلے ایک ملنا یا دو ملنا یا تین ملنا، میں کہتا ہوں سامنے والے کی چاہت پر منحصر ہے۔ سامنے والا ایک ملنا چاہے، آپ ایک مل کر ہٹ جائیے۔ سامنے والا دو مل کر ہٹنا چاہے، دو مل کر ہٹ جائیے۔ سامنے والا تین ملنا چاہے، تین مل کر ہٹ جانا چاہیے۔ کوئی ایسا شرعی اہم معاملہ نہیں ہے کہ ایک ملنے سے یا دو ملنے سے حلال کو حرام کر دیا آپ نے، حرام کو حلال کر دیا آپ نے، جائز کو ناجائز بنا دیا، ناجائز کو جائز بنا دیا۔ ایسا کوئی بہت بڑا ایشو والا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے سامنے والے کی خوشی پر چھوڑ دیجئے۔ وہ سامنے والا اگر ایک کے بعد دوسرا ملنا چاہے مل لیجئے، تیسرا ملنا چاہے مل لیجئے، کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی ملنا چاہیے، ایک دو تین، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سامنے والے کی چاہت پر منحصر، اس کو خوش کر دیجئے۔
سامنے والے کو خوش کر دیجیے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائیوں بہنوں، آپس میں خوش رہیں، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، رمضان المبارک کے آپ نے جب 30 روزے آپ نے مکمل کیے ہیں، حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے 30 روزوں کے بعد پھر 6 روزے رکھے، 6 روزوں میں کنٹینیو، یعنی عید کا دن چھوڑے پھر 2 شوال سے کنٹینیو رکھیں، یہ بھی صحیح ہے۔ کوئی شوال کے مہینے میں ایک دن رکھے، دوسرا دن چھوڑے، تیسرا دن رکھے، چوتھا دن چھوڑے، یہ بھی صحیح ہے۔ 2-4 دن مہمان آتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے، ان کے خاطر تواضع کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے آپ نے 2-3 دن کے روزے چھوڑے شوال کے، اور اس کے بعد پھر روزے رکھے، یہ بھی صحیح ہے۔ مطلب جو ممکن ہے، بہرحال کسی طرح شوال میں 6 روزے اگر آپ نے مکمل کر لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے۔ تو کوشش کیجیے کہ شوال کے 6 روزے آپ کے نہ چھوٹنے پائیں۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو پروگرام شروع کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کی خواہشیں تھی کہ بھئی ایک پروگرام ایسا ہونا چاہیے گروپ کی شکل میں، اس لیے کہ بہت ساری عورتیں مسجدوں کو آ نہیں سکتی، کم وقت میں کچھ ان کے سامنے دینی باتیں آ جانا چاہیے۔ بہت لوگوں کے اصرار کے بعد یہ گروپ شروع کیا گیا۔ تو اب میری آپ حضرات سے، بھائیوں سے، بہنوں سے سب سے درخواست ہے، اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یعنی جب کبھی کوئی چیز اس چینل کے ذریعے اپلوڈ کی جائے، اور انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی ہی میں کی جائے گی، اور چھوٹے چھوٹے کلپ ہوں گے، بہت بڑے بڑے لمبے لمبے نہیں ہوں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، اس لیے کہ آج کا جو دور ہے، کم وقت میں زیادہ باتیں سن لینا، کم وقت میں زیادہ فائدے کی باتیں معلوم کر لینا، یہ آج کل کا کانسیپٹ ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، اس کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کر لیں، یعنی اس کے ایسے ممبر بن جائیں، کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، کوئی خرچے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اس کو لائک کرنے والا جو بٹن ہوتا ہے اس کو اگر کر لیتے ہیں، تو جب کبھی اس یوٹیوب کے چینل کے ذریعے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو پھر وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ آپ صرف سن کر خاموش نہ بیٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کوئی بات مجھ سے آپ کو معلوم ہو، یعنی قرآن اور حدیث کی کوئی بھی بات اگر آپ کو معلوم ہو رہی ہے تو صرف اپنے حد تک نہ رکھیے، اس کو آگے بڑھائیے، رشتہ داروں میں آگے بڑھائیے۔ اب آج کل واٹس ایپ گروپ کے ذریعے لوگ جو من میں آیا بھیج دیتے ہیں، خراب ہے، اچھا ہے، وہ فلاں ہے، بس ایسا ہے۔ کچھ اچھی چیزیں اپنے گروپوں میں، اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں بہنوں میں بھیجیے، وہ سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، ان کو فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، اور بیان کرنے کا فائدہ اور ثواب بھی مجھے ملے گا۔ اس لیے ضرور بھی ضرور دوسروں تک بھیجنے کا اہتمام کیجیے۔ رب ذوالجلال ایسی ہزاروں عیدیں ہم سب کو نصیب فرمائے خوشیوں کے ساتھ، اور اپنی اپنی فیملی میں ہر ایک کو خوش اور خرم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔